من نذیرن کوئی ڈرانے والا، من قبل کا اس سے پہلے، لعلہم شاید کہ وہ یہتدون ہدایت پالیں، تاکہ وہ ہدایت پالیں۔ اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے، خلقا پیدا کیا، السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم پھر استوا مستوی ہوا، استوا ہوا، علی العرش عرش پر، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من دونہ اس کے سوا، من ولی کوئی ولی، ولا شفیع اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا، افلا کیا نہیں، تتذکرون تم نصیحت حاصل کرتے، یدبر الامر تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، من السماء آسمان سے لے کر الی الارض زمین کی طرف تک، زمین تک، ثم یعرج الیہ پھر وہ چڑھتا ہے اس کی طرف، ثم پھر یعرج وہ چڑھتا ہے الیہ اس کی طرف، فی یومن ایک دن میں، کان مقدارہ اس کی مقدار یا اس کا اندازہ، الف سنتن 1000 سال ہے، مما اس سے جو تعدون تم گنتی کرتے ہو، ذالکا یہ عالم جاننے والا ہے، الغیبی غیب کو، والشہادہ اور ظاہر کو، العزیز غالب ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ہماری لقمان پوری ہوئی اور سورہ سجدہ ہم نے شروع کی۔ اللہ پاک ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ یہ سورہ سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن صبح کی نماز کے اندر پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری میں سورہ الدہر پڑھا کرتے تھے، اور یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو فرمایا سونے سے پہلے مت سو، مگر آپ اس کو سورہ سجدہ کو پڑھ کر سوتے تھے، اور سورہ ملک اور سورہ سجدہ کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ اس کی فضیلت ہے، روزانہ کا پڑھنا سورہ سجدہ کا اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور ہر جمعے میں صبح کی نماز کے وقت پہلی رکعت میں پڑھنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ جو ہم آج پڑھنے لگے ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات، جیسا کہ میں نے کافی دفعہ بتلایا کہ یہ وہ حروف ہیں، یا تو ان کا مطلب کچھ تھا ہی نہیں کیونکہ کسی صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا ہی نہیں، یا ان کا مطلب اتنا عام تھا کہ صحابہ کرام کو پوچھنے کی ضرورت پڑی ہی نہیں، لیکن آپ نے فرما دیا تھا الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، 3 حرف ہیں، اور تینوں کے الگ الگ اللہ ثواب دیتے ہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اللہ فرماتا ہے یہ کتاب کا اتارا جانا، جو کتاب اتری ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی قرآن کا اترنا، قرآن کا دنیا کے اندر آنا، تمہارے سامنے اس کا اپنا پیش ہونا، یہ تو رب کی طرف سے ہے۔ یہ تم کہتے ہو کہ آپ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود جا کر کچھ نہ کچھ کر کے سیکھ کے آ جاتا ہے، فرمایا نہیں، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو احکامات ہیں، جو حکم ہیں، جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، جن کاموں کا کرنے کا حکم دیا گیا، جن کاموں سے کرنے سے منع کیا گیا، اور جو جو واقع بتلائے گئے، جو جو قصے بتلائے گئے، جو جو تمہارے لیے ذکر لوگوں کے واقع سنائے گئے، سمجھنے جہنم جنت کے بعد بتلایا گیا، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، جو بتلا دے قرآن کے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو قرآن نے کہہ دیا ویسا ہو کر رہے گا، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، وہ کام رکنے والا نہیں ہے، جو بتلا دیا، جو کہہ دیا، جس کو کہہ دیا یہ کام کرے گا جنتی ہے وہ جنتی ہے، جس کے بارے میں کہہ دیا یہ کام کرنے والا جہنمی ہے وہ جہنمی ہے، اور اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ جو اللہ نے بتلا دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو اس کے اندر شک کرے گا، شک سوچے گا، کوئی شک ڈھونڈے گا، فرمایا وہ مسلمان نہیں، ایمان والا نہیں۔ ایمان لانا اس کے اوپر فرض ہے، اس قرآن کے اوپر، اس کے احکام کے اندر، اس کے اوپر۔ ام یقولون کیا وہ کہتے ہیں، افطراہ اس قرآن کو گاڑ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے تھے نا کہ آپ جاتے ہو کہیں سیکھ کر آ جاتے ہو، اور یا آپ کے پاس کوئی آتا ہے وہ آپ کو بتلا جاتا ہے، اور یعنی حالانکہ ان کو پتا تھا کہ زندگی آپ کے اندر گزاری،
آپ کسی مدرسے میں گئے نہیں، آپ بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان کو پتا تھا جب ایک انسان پڑھنا لکھنا جانتی نہیں ہے، وہ کسی کام کا ماہر ہی نہیں ہے اس کام کا، یعنی جو بندہ کسی کام کا ماہر ہی نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے یہ کام کیسے کرنا ہے، پھر اچانک وہ ایسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے کوئی مکینک لگا لے جس نے کبھی زندگی میں کار کا کام کیا ہی نہیں ہے، اگر وہ انجن کھول لے نہیں کھول سکتا، کھول لے گا تو کھانا خراب کر دے گا. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی اس کام کے ماہر نہیں تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، لیکن اچانک جب آپ کو نبوت دی گئی تو آپ نے اتنی عظیم باتیں کرنی شروع کر دی کہ اس کا توڑ ہی کوئی نہیں تھا، اس کا جواب ہی کوئی نہیں تھا کسی کے پاس. اور قرآن ہر وقت چیلنج کرتا رہا ان کو، جیسی کو ایک صورت تو لے کر آؤ، تم کہتے ہو اپنے پاس سے گاڑ لیا، وہ یہ انسانوں کا کلام ہے ہی نہیں. مکہ کے لوگ جو اتنے سمجھدار تھے ان کو سمجھ نہ لگی، جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم عرب کے اندر ہم جیسا ہے ہی کوئی نہیں، وہ دعویٰ کرتے تھے، فخر کرتے تھے کہ عرب کے اندر، عرب کی زمین کے اندر، سر زمین کے اندر ہم جیسا کوئی نہیں ہے، نہ دولت کے اعتبار سے، نہ طاقت کے اعتبار سے، نہ علم کے اعتبار سے، نہ ہماری سوچ اور فکر کے اعتبار سے. ہم جو کہتے ہیں، جس کو جو لکھ دیتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے، وہ کہتے تھے. لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہ لگی کہ یہ قرآن دینے والا، لانے والا کدھر سے آیا، کیسا ہے، حق ہے، ان کو سمجھ نہ لگی. اور ہم دیکھو باہر سے ان پڑھ لوگ آئے، بدھو قسم کے لوگ ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے. جب انہوں نے آ کر اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا تو بے اختیار کیا اٹھے کہ یہ چہرہ جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا، کیا اٹھے وہ. انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو، صرف ایک آیت کو سنا اور کلمہ پڑھ لیا، کہنے کہ نہیں یہ قرآن، یہ جو کلام ہے انسان کا نہیں ہے. جو باہر دور دور سے آئے وہ کلمہ اسلام قبول کر لیا اور جنت کے حقدار بن گئے. اور جن کے درمیان میرا نبی بڑا پلا جوان ہوا وہ محروم ہی رہ گئے، وہ اس خیر سے محروم ہی رہ گئے، خیر کو پا ہی نہ سکے اور جہنم کا ایندھن بن گئے. ہم نے دیکھا پھر بدر کے اندر کیا ہوا، ان کو پھینک دیا گیا اس اندھیرے کنویں کے اندر. وہی ذکر کی بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون. اللہ فرما رہے یہ قرآن حق ہے، تیرے رب کی طرف سے ہے، تاکہ آپ ڈراؤ اس قوم کو جس کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پائیں. اللہ کے نبی یہ بتایا جا رہا ہے کہ مکہ کے اندر کوئی ڈرانے والا اس سے پہلے نہیں آیا. حالانکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کس نے بنایا، اسماعیل ابراہیم صلی اللہ علیہ نے خانہ بنایا، ادھر تھے. لیکن تقریباً 2500 سال تک اس عرب کی اس زمین کے اندر کوئی ڈرانے والا نبی مبعوث نہ ہوا. آس پاس لوگ آئے، انبیاء علیہ السلام آئے شام کے اندر، فلسطین کے اندر، دوسرے اردن کے اندر لوگ صحابہ انبیاء تشریف لائے لوگ، لیکن اس سرزمین کے اندر کوئی ڈرانے والا نہ آیا. لیکن اس سرزمین کے اندر لوگ ایسے تھے جو حق کو پہچانتے تھے کہ حق ہے، وہ ان بت پرستی سے عاجز تھے، نفرت کیا کرتے تھے اس بت پرستی سے. کیونکہ جو عرب کی سرزمین تھی لوگ دوسرے شہروں سے آیا کرتے تھے، وہ آ کر خبریں بتلایا کرتے تھے، خیر یہ ہے، حق یہ ہے، دین یہ ہے، جھوٹ یہ ہے، ظلم یہ بتلایا کرتے تھے، اور پھر لوگ مان بھی لیا کرتے تھے. جیسے ورقہ بن نوفل تھا، ہم نے پڑھا، وہ پہلے ہی فرمایا اسلام پہ تھا، دیندار تھا، سید تھا، جو پہلے مذہب تھا اس پہ تھا، قائم تھا. وہ اس شراب نوشی کو، زنا کاری کو، برے کام کو برا سمجھا کرتا تھا. لیکن جب وہ مسلمان اپنے اسلام کے ہاتھ میں فوت ہوا، جو بھی اس کا اس وقت دین تھا کہ اس پہ وہ فوت ہوا، جنت میں چلا گیا. اسی طرح سعید بن عزیر کے بارے کے اندر آتا ہے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا والد جو تھا نا وہ زمانہ جاہلیت کے اندر وہ بت پرستی کی سخت مذمت کیا کرتا تھا، وہ لوگوں کو برے کاموں سے منع کرتا تھا، وہ شراب نوشی نہ کیا کرتا تھا، وہ شرک کو وہ لوگوں سے پسند نہ کیا کرتا تھا. کیا میں اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں سعید اس کے لیے تم دعا کرا کرو، قیامت کے دن وہ اکیلا ایک امت بن کے کھڑا ہوگا، ایک امت میں کھڑا ہوگا. یعنی تب بھی تھا، دین تھا، سارا کچھ تھا، جو عمل کرتے تھے وہ صحیح تھے، صحیح دین پر تھے. فرمایا نہیں آیا اس سے پہلے ان عرب والوں کے پاس کوئی ڈرانے والا، اللہ کے نبی آئے تاکہ آپ ڈرائیں ان کو. وہی ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا،
اللہ کن کہہ کر ایک دن میں بنا سکتا، لمحوں میں بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایک اسباب کا ذریعہ بتایا لوگوں کو 6 دنوں میں بنایا، پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا، عرش پہ بیٹھ گیا جا کر۔ یہ عرش پہ بیٹھنا اس کے اندر بڑے پیچھے پڑھ کر کافی دفعہ پڑھا ہے، لوگوں میں بڑا اختلاف ہے، نہیں جی عرش پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کے اندر موجود ہے، یہ نہیں ہے۔ جیسے آپ نے ایک لونڈی نے، ایک مالک نے اپنی لونڈی کو کچھ بکریاں دی، کہا چرا کر لے کر آؤ، ایک بیڑیا بکری کو اٹھا کے لے گیا، اس نے تھپڑ مارا اس کے اوپر، وہ اللہ کے نبی تک بات پہنچی، پھر اللہ کے نبی پاس آ گیا، یا رسول اللہ میں نے اپنی اس لونڈی کو تھپڑ مارا ہے، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں ٹھہر جا، آپ اس کو میرے پاس لے کر آؤ، آپ کے پاس لے کر آیا، پوچھا وہ یہ بتاؤ اللہ کہاں پر ہے؟ اس نے کہا اللہ اوپر ہے، عرش پر ہے۔ فرمایا یہ مسلمان ہے، اس کو آزاد کر دو۔ یعنی جس کا عقیدہ ہو اللہ عرش پر ہے، وہی دین پہ ہے، وہی حق پہ ہے۔ ایسے گول مول باتیں کرتے رہنا، لوگوں کو الجھائے، جس چیز کا مقصد ہی الجھنے کا، تمہیں کیا ہے؟ ایسے لوگ الجھاتے رہتے ہو، نہیں تمہارے اندر ہے، اس کے اندر ہے، وہاں پر ہے، وہاں پر ہے، اتنی کتابیں لکھ دی، اور یقیناً حجت البلاغہ کے اندر انہوں نے اتنے بحث کی اس مسئلے کے اندر، لمبی کتنے 100 صفحے کی بحث کر چڑھی کہ لوگوں کو بتلانے کے لیے یہ معاملہ ایسا ہے۔ یہ سارے یہ سمجھنے کی باتیں۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ فرماتا تمہارے لیے کوئی نہیں اس کے سوا، کوئی مددگار نہ شفاعت کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہاری مدد کرے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ سفارش کرنے والا، جس کے لیے وہ اجازت دے گا اس کی سفارش کی جائے گی۔ شفیع کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تمہیں سمجھ لگتی؟ کبھی کشتی کا پیچھے کتنا پڑھ کر آئے، دکھوں میں تکلیفوں میں اللہ کو پکارتے ہو، اور میں کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے اس کے سوا، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا مگر جس کی وہ اجازت دے گا۔ یدبر الامر، تدبیر کرتا ہر کام کی، من السماء الی الارض، آسمان سے لے کر زمین تک، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر کام کی ایک تدبیر کی ہے، یہ نہیں کہ بس بنا دیا، نہیں، ایک اندازے سے اس نے تدبیر کر دی۔ جیسے ہم ایک کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو انجام دیتے ہیں، تدبیر کس سے ہے؟ دبر سے۔ دبر کس ہے؟ پیٹھ کو کہتے ہیں دبر، یعنی انجام کو، کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہم کوئی کام کرتے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ نے بھی جو بھی زمین آسمان ہے، اس کا انجام کیا ہوگا اس پہ نظر رکھی ہے۔ زمین کو، دن کو کہا اتنے گھنٹے کا، دن کو اپنا سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے، گرمیوں میں اللہ نے بڑا کر دیا، سردیوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں، گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور ایسے ہی یہ موسم کیسے چلنے ہیں، ہوا کا رخ کیسے چلنا ہے، موسم گرمی ہے، سردی ہے، وہ سارے زندگی کے معاملات اللہ نے ایک اندازے کے مطابق، ایک تدبیر کے اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں ہر چیز کو بنا دیا۔ زندگی کا نظام کیسے چلنا ہے، سورج نے کتنی رفتار سے چلنا ہے، چاند نے کتنی رفتار سے چلنا ہے، ستاروں نے کتنی رفتار سے چلنا ہے، اور یہ سمندر کا پانی کا بہاؤ کیسے کیسے رہنا ہے، پانی نے کہاں پہ میٹھا ہونا ہے، کہاں پہ کھارا ہونا ہے، ایک یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ من السماء، آسمان سے لے کر زمین تک، اس نے آسمان، اسے ہر چیز اس نے تدبیر کر دی ہے اس کے حکم سے، جو وہ چاہتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے تو آسمان سے لے کر، کوئی اس کے چیز سے جو اس نے کیا ویسا ہی ہوگا، کوئی ایسے نہیں، کوئی اپنے مرضی سے کر لیا ہی، اللہ نے نظام بنا دیا۔ ثم یعرج الیہ، پھر چڑھتا ہے اس کی طرف، کیا چڑھتا ہے؟ لوگوں کے معاملے اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ جیسے تعرج الملائکۃ والروح من امرہ، تعرج الروح فیہ مقدار یوم الفت، یعنی فرشتہ، یعنی فرشتے اور جبرائیل السلام چڑھتے ہیں اس کی طرف ایک مدرہ مقدار کے اندر، جب مقدار ہوتی ہے، اس دفعہ میں چڑھتے ہیں اس کی طرف، کیا چڑھتا ہے؟ یعنی فرشتہ اس معاملات کو لے کر جو دنیا کے اندر معاملے ہوتے ہیں اس کی طرف جاتے ہیں، فی یومن، ایک دن میں، ایک دن کے معاملات جو ہے فرشتے لے کر چلتے ہیں، یا ایک دن کے معاملات جو ہوتے ہیں انسان کے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ فرمایا جو دن ہے نا وہ کیا ہے؟ مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جو ایک دن ہے وہ اللہ کے یہاں 1000 سال کا ہے، 1000 سال کا۔ تمہارے اندر تمہارے 1000 سال ہو، اللہ کا ایک دن بنتا ہے۔ بعد لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ 1000 سال کے جو امور ہیں وہ فرشتوں سے لیتا ہے، ان کو کام سونپ دیتا ہے، اور فرشتے 1000 سال کا معاملہ لکھتے ہیں، پھر اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں سارے معاملے۔ لیکن بعد نے لکھا ہے یہ جو دن ہے قیامت کا دن ہوگا 1000 سال کا، جس کے اندر فرمایا قیامت کا دن ہے وہ 1000 سال کا، جو اپنا جس کے اندر حساب کتاب شروع ہوگا۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج في يوم كان مقداره الف سنۃ مما تعدون، وہ دن جو ہے جس کے اندر وہ معاملہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، اس کی جو مقدار اللہ کے یہاں 1000 سال کی ہے۔ 1000 سال یعنی ہمارے 1000 سال، وہ اللہ کا ایک دن ہے،
وہ قیامت کا دن ہوگا یا روز کے معاملے جو چڑھتے ہیں وہ 1000 سال کے معاملے ہوں گے جو اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، یہ اللہ عالم جانتا ہے۔ ابن عباس سے پوچھے کہ اس معاملے کے اندر، اس حدیث کے اس آیت کے بارے کے اندر کہ یہ جو آیت اتری ہے اس کا کیا مطلب ہے، 1000 سال کا دن ہے اور معاملے چلتے، کہنے لگے جو اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا معاملہ ہے، جس طرح بتا دے اتنا ہمیں پتا ہے۔ یہ سارے معاملے 1000 سال قیامت کا دن ہے یا فرشتوں کو 1000 سال کے کام سونپ دیے گئے تو اللہ اس کو 1000 سال بعد پوچھتا ہے کہ تمہارے کیا معاملے ہیں۔ یا اس کے اندر جو بڑی راسخ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے عذاب لے کر آؤ ہمارے اوپر، تم کہتے ہو نا کہ ہم جھوٹے ہیں، پتھروں کی بار پر ہمارے، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے 1000 سال تک تدبیر کر دی ہر کام کی کہ کب کس نے ہونا ہے، کب کیا معاملے ہونے ہیں، کب کس نے بننا ہے، اللہ نے لکھ دیا کب عذاب ہوگا، یعنی اتنے سال بعد، اتنے، یہ نہیں آج گناہ کیا کل اللہ پکڑ لے، یہ نہیں ہے، اللہ نے 1000 سال کی کام لکھ دیے ہیں، کس نے یہ کام کرنا ہے، اتنے سال بعد، 2 بعد 10 20 50 سال بعد اس کے اوپر یہ عذاب ہے، اس کو یہ معاملہ ہوگا، اللہ لکھ دیا ہے، یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے۔ ذالک، یہ عالم جاننے والا ہے، الغیب و شہادہ، غیب کی خبر و شہادت ظاہر کی خبر ہے، یعنی یہ جو سارے معاملے ہیں فرشتوں کا، اللہ کے تدبیر کرنا کاموں کا، اور فرشتوں کا آنا، فرشتوں کا جانا، لوگوں کے معاملے چلنا، اللہ ہمارے، یہ اللہ ہے، اللہ کی شان ہے کہ وہ جانتا ہے ظاہر کو بھی غیب کو، اس سے کوئی کام چھپنے والا نہیں ہے۔ یہ نہیں فرشتے اپنے مرضی سے چڑھ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، فرشتے اپنی مرضی لکھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، میں جاننے والا غیب کو اور ظاہر کو۔ العزیز الرحیم، غالب ہے، الرحیم، رحم کرنے والا ہے، غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے، الرحیم، رحم کرنے والا ہے، لوگوں کی خطاؤں کو، غلطیوں کو دیکھ کر بھی مہربان، رحم کرنے والا ہے۔ یہی اللہ کی شان ہے، یہی اللہ کا مقام ہے جو قرآن ہمیں بتلاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔